بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 6 جغرافیہ چیپٹر نمبر 5۔ کلاس 6 جغرافیہ میں آج ہم کر رہے ہیں لانگ کویشچن 5 چیپٹر نمبر 5 کا بڑے زمینی خد و خال کا سوال نمبر 5۔ میدانوں کی اقسام پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ لانگ کویشچن 5 میدانوں کی اقسام پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ آئیں اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 62 پہ آپ کا ٹاپک ہے میدانوں کی اقسام۔ اس کا یہاں سے نشان لگائیں، لانگ 5 کا آپ کا میدانوں کی اقسام دیکھیں۔ پہاڑ اور سطح مرتفع زمین کی اندرونی قوتوں کی وجہ سے میدانوں کے بلند ہونے کے باعث معرض وجود میں آئے، مگر زمین کے دو حصے جن پر زمین کی اندرونی حرکات کا اثر نہیں ہوا میدانی شکل میں برقرار رہے۔ البتہ کچھ میدانوں چٹانوں کی توڑ پھوڑ سے اور کچھ میدان ایسے ٹوٹے پھوٹے مواد کے وسیع علاقوں میں جمع ہو جانے سے معرض وجود میں آئے۔ اس بنیاد پر میدانوں کی دو بڑی اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں وہ؟ انہدامی میدان اور تحویلی میدان۔ یہ ہیں آپ کے پیج نمبر 63 پہ۔ انہدامی میدان یہاں سے دیکھیں، جب بھی کوئی نقش سطح زمین کے اوپر ابھرتا ہے اور زمین کی بیرونی قوتوں درجہ حرارت، بارش، ہوا، دریا، گلیشیئر، توڑ پھوڑ اور کٹاؤ کے عمل سے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی نقش سطح زمین کے اوپر ابھرتا ہے، زمین کی بیرونی قوتیں درجہ حرارت، بارش اور یہ جو فیکٹرز ہیں، یہ جیسے دریا، گلیشیئر، توڑ پھوڑ اور کٹاؤ کے عمل سے اس کی بلندی کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ کی بلندی۔ اسی طرح انہدامی میدان معرض وجود میں آتے ہیں۔ آئیے کچھ اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ کارسٹ میدان۔ دنیا میں پائے جانے والے کچھ میدان چونے کے پتھر پر مشتمل ہیں۔ یہ کچھ بلند علاقے تھے جو چونے کے پتھر کے پانی میں حل ہو جانے کی وجہ سے میدان کی شکل اختیار کر گئے۔ بارش کا پانی سطح زمین پر بہنے والا اور زیر زمین پایا جانے والا پانی چونے کے پتھر کو اپنے اندر حل کرتا رہتا ہے۔ ایسے میدان کو کارسٹ میدان کہتے ہیں۔ ہوا کے عمل سے بننے والے میدان۔ جن علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے وہاں ہوا چٹانوں کو گھسا گھسا کر میدانی علاقوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ایسے میدانوں کو کہیں کہیں کم بلند پہاڑی ٹیلے نظر آتے ہیں۔ ایسے میدانوں میں کہیں کہیں کم بلند پہاڑی ٹیلے نظر آتے ہیں۔ گلیشیائی میدان دیکھیں۔ انتہائی قدیم زمانے میں کینیڈا، فن لینڈ، سویڈن اور رشین فیڈریشن کے اکثر علاقوں کو بڑے بڑے گلیشیئرز نے ڈھانپ رکھا تھا۔ برف کے ان علاقوں کو رگڑ رگڑ کر میدانی علاقوں میں تبدیل کر دیا۔ ایسے میدانوں کو گلیشیائی میدان کہتے ہیں۔ تحویلی میدان دیکھیں۔ دنیا کے اکثر میدان علاقے دریا، ہوا اور گلیشیئر کے لائے ہوئے مواد سے بنے ہیں۔ ایسے میدانوں کو تحویلی میدان کہتے ہیں۔ آئیے تحویلی میدانوں کی چند اقسام کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیلابی میدان، یہاں سے نشان لگائیں۔ دریاؤں میں جب سیلاب آتا ہے تو دریا کا پانی کناروں سے نکل کر دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ جب پانی آہستہ آہستہ اترتا ہے تو اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹی کی تہیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہموار میدان معرض وجود میں آتا ہے جسے سیلابی میدان کہتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ پھر دیکھیں ساحلی میدان۔ ساحلی میدان دو طرح سے وجود میں آتے ہیں، دریاؤں کے عمل سے اور سمندری لہروں کے عمل سے۔ دریا سمندر میں گرنے سے پہلے اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹی ہموار سطح پر جمع کر دیتے ہیں جس سے ساحل کے ساتھ میدان بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندری لہریں بھی ساحل پر جمع ریت کو جمع کر دیتی ہیں جس سے ساحلی میدان معرض وجود میں آتے ہیں۔ لوئس کے میدان۔ دنیا کے بعض میدانی علاقے ہوا کی لائی ہوئی انتہائی باریک مٹی سے معرض وجود میں آئے۔ انہیں لوئس کے میدان کہتے ہیں۔ سب سے بڑا لوئس کا میدان چین میں واقع ہے۔ لانگ کویشچن 5 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اسے آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے اور یہ آپ کا لیسن 5 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اسے آپ نے اچھی طرح لکھنا اور یاد کرنا ہے۔